عید کی جو رات ہوتی ہے نا، عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات، جو ہمارے ہاں چاند راتیں کہہ کے ہم مشہور ہیں، ہمارے یہاں معروف ہیں چاند رات. حدیث سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دونوں عیدوں میں راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت کی، راتوں کو زندہ رکھا، تو اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن. چاند راتوں میں، عیدین کی راتوں میں عبادت کرنا یہ بہت محبوب ہے، اور یہ قیامت کے دن دل کے زندہ ہونے کی علامت ہوگی انشاءاللہ. 5 راتیں ایسی ہیں جو شخص ان 5 راتوں کو زندہ کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. 5 راتیں ایسی ہیں جو شخص ان 5 راتوں کو زندہ کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. 3 راتیں مسلسل ہیں، ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی، اور 2 الگ الگ ہیں. جو الگ الگ ہیں میں بتاتا ہوں، جو مسلسل ہیں آپ بتا دیں. 15 شعبان ایک رات، عید الفطر کی رات، چھوٹی عید ہوتی نا عید الفطر، رمضان کے بعد یکم شوال کی رات، یہ 2 راتیں ہو گئیں. یہ دونوں الگ الگ ہیں. 5 راتیں جو انسان عبادات کرے گا، ان راتوں میں گناہوں سے بچے اور عبادات کرے تو جنت اس کے لیے واجب. ایک 15 شعبان کی رات اور ایک عید الفطر کی رات. 3 کون سی ہیں؟ جڑی ہوئی ہیں، اور انہی تینوں میں اسی عشرے میں آنی ہیں. 10 11 12. آپ کیا کہہ رہے تھے جی؟ 8 9 10. اور کوئی جی بتائیں، کوئی 1 2 3 والا بھی آئے، 5 6 7 والا. اچھا بھی 8 9 10. 5 راتیں کون سی ہو گئیں؟ 15 شعبان، عید الفطر کی رات، اور ذوالحجہ 8 9 10. 8ویں 9ویں 10ویں رات، تینوں راتیں. یہ 5 راتیں ایسی ہیں جو ان میں عبادات کرے گا، گناہوں سے بچے، نیک اعمال کرے، انشاءاللہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. کتنا آسان اللہ نے کر دیا. ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کی قدر کریں. عشر ذوالحجہ کے اعمال میں ایک تو روزہ رکھنا، راتوں کو جتنا آسانی سے ہو، کچھ نفل وغیرہ پڑھ لینا. ایک کام اور بھی ہم کرنا چاہیں تو کریں، بہت اچھا ہے. 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 70,000 مرتبہ. کیوں پڑھیں یہ بھی سن لیں. ایک حدیث سن لیجئے، واقعہ سن لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہوا ہے. فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اردو زبان میں سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے بلا مبالغہ. اس میں واقعہ لکھا ہوا. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے پاس تھا. اس نوجوان کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ اس کو کشف القبور حاصل ہے، یعنی قبر میں مردے کا کیا حال ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشف دے دیتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اس کو کشف القبور حاصل ہے. یہ بات لوگوں میں مشہور تھی، میں نے بھی سنا ہوا تھا، لیکن مجھے اس کی تصدیق نہیں تھی، بس سنا ہوا تھا. کہتے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہ نوجوان چیخا. میں نے پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ کہنے لگا میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے پاس 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ایک مکمل نصاب موجود تھا جو میں نے ابھی تک کسی کو ہدیہ نہیں کیا تھا. فرماتے ہیں کہ میری ترتیب یہ تھی کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا، کسی کو ہدیہ کر دیتا. تو یہ میں کرتا رہتا تھا. ایک ابھی میرے پاس موجود تھا، اور میں یہ اس لیے کرتا تھا کہ حدیث مجھے یہ پہنچی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر کسی کو ہدیہ کر دے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے. تو میں یہ کرتا رہتا تھا. تو جب یہ ہوا نوجوان چیخا، میں نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگا ماں کو قبر میں عذاب. تو دل میں نے اللہ میاں سے عرض کی یا اللہ وہ جو 70,000 پڑھا ہوا ہے نا اس کی ماں کے لیے ہدیہ. کہتے ہیں ابھی بس اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے ایک دم وہ مسکرا رہا ہے، خوش ہو گیا. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ اللہ نے مہربانی فرما دی اور میری ماں قبر میں جو ہے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، ادھر تو ماحول بدل گیا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس سارے واقعے سے 2 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1 تو یہ معلوم ہوا کہ اس نوجوان کے بارے میں جو خبر مشہور ہے نا کہ اس کو کشف القبور حاصل ہے، تو یہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے.
اور دوسری بات، اس حدیث کے اوپر کیسا زبردست فوری طور پر جو ہے نا وہ اس کی برکت نظر آئی کہ کتنا مؤثر اور مفید عمل ہے یہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ان 10 دنوں کے لیے نہیں ہے، جب مرضی کریں، لیکن جب یہ دن ہیں ہی ذکر کے تو کثرت سے انہی دنوں میں کر لیں۔ تو ہم کوشش کریں ان 10 دنوں میں 70,000 دفعہ کریں۔ بھئی 10 میں نہیں ہوں گے، 12-15 میں ہو جائیں گے، شروع تو کریں، ہمت تو کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ چند دن پہلے ایک خاتون کا میسیج آیا کہ یہ عاشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ میں نے انہیں چند چیزیں بتا دی، اگلے نے پوچھی بتا دی۔ آج ظہر کے بعد ان سے بات ہوئی تو یہ 70,000 دفعہ بھی انہوں نے شروع کر دیا، روزانہ بلا ناغت صلاۃ و تسبیح چل رہی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ جو مزید وقت ہوتا ہے اور بھی کافی تفصیلات مجھے بتائیں کہ جی میں یہ الحمدللہ میں کر رہی ہوں۔ یہ آج کی بات ہے، پرانی آپ کو گزشتہ کسی بزرگ کی نہیں سنا رہا۔ نمازیں اپنی جگہ اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ کہ جی ان 10 دنوں میں روزوں کے ساتھ یہ سب کچھ بھی، تو ہمت کرنے والے تو ابھی بھی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ بھی نہیں کرتے؟ نہیں، بڑے بڑے ہمت کرنے والے باہمت موجود ہیں، ہم بھی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یکم ذو الحجہ سے لے کے 10 ذو الحجہ تک کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ پڑھتے رہا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہا کریں۔